فوج جب نیوٹرل ہو گیا تو اس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. جب تک وہ سہارا دے رہی تھی تو اس وقت تک فوج میں یا ادارے ٹھیک تھے. اب اداروں نے کہا کہ بھئی تسی جانو تو ساڈا رب جانے. ایک طرح سے فیل ہو گیا. اس پر 4 سال میں ایک قدم بھی نہیں چل سکے. یہ وقت تھا کہ عمران کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا. سیاست میں جو ہے مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اگر اس نعرے سے کوئی انکار کرتا ہے تو پھر ہمیں بتائے. آج بھی وہ 4 سال گزرنے کے بعد جب حکومت سے محروم ہوئے ہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ پروجیکٹ لایا، یہ کام کیا، نوکریاں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہیں، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے. تھینک یو ویری مچ سر، حق نیوز کو اسپیشلی آپ نے ٹائم دیا. سر جو پہلا کوشچن ہے، شارٹ ٹائم ہے، اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران خان جس بیانیے کے اوپر بات کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور اور امپورٹڈ حکومت کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. تو اس سب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں 2 نعرے زیادہ مقبول ہیں عوام میں. ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات، جس کا عمران نے نعرہ لگا کے ووٹ حاصل کیا، ریاست مدینہ کے نام سے. اور دوسرا ہے امریکہ مخالف نعرہ. یہ بھی عوام الناس میں مقبول ہے، کیونکہ ہمیں اب بھی احساس ہے 70-72 سال کے بعد کہ ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں. چنانچہ گزشتہ ایام میں ہم نے جو تحریک چلائی ان کے دور میں، تو اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ پاکستان صحیح معنوں میں اب بھی آزاد نہیں ہے. ہماری خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ہماری معاشی پالیسی، ہمارے الیکشن و انتخابات، اس پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ سارے جو ہے نا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری نظر میں یہ نعرے جو لگوا رہے ہیں یا امپورٹڈ کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرے اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ خود امریکہ کا پٹھو اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے، اس کے بیانات، اس کی پالیسیاں، یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا یہ اس مقصد کے لیے کہ وہ ریاست مدینہ والا نعرہ ایک طرح سے فیل ہو گیا، اس پر 4 سال میں ایک قدم بھی نہیں چل سکے. تو اب اس نے جو ہے نا وہ امریکہ مخالف نعرہ اور کوئی خط لکھا گیا یا فلاں، یہ سارا ڈرامہ ہے. اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے، دنیا کو بھی. امریکہ نے بھی کئی بار وضاحت کی ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اس قسم کی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. سر دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج نے مداخلت کی ہے، کیونکہ عمران خان جب بھی جلسہ کرتے ہیں اس جلسوں کے اندر ان کا جو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. DGISPR کا بیان بھی یہی آیا کہ ہم فوج کو جو ہے سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جب عمران خان ہے اپنے جلسے کرتے ہیں ملک کے اندر، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو کیا یہ براہ راست قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کی توہین نہیں ہے؟ یہ وقت تھا کہ عمران کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا، اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے. اور چنانچہ ہم نے بر وقت جمعیت علماء اسلام نے اس بات کی نشاندہی کی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جس آدمی کو لے کر آئے اور پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ناراض کیا، یہ تو بالکل بھی نالائق ہے، نکمہ ہے، نہ اہلیت ہے، نہ کوئی ویژن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ 4 سالہ مدت میں اس نے اپنے اہداف یا وعدوں کی طرف 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکا. مثلا اس نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کروں گا،
اور 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت کو 60 تک لے آؤں گا اور معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچاؤں گا، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ یہاں لائیں گے، سڑکوں کا جال بچھائیں گے۔ آج بھی وہ 4 سال گزرنے کے بعد جب حکومت سے محروم ہوئے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ پروجیکٹ لایا، یہ کام کیا، نوکریاں دی، روزگار فراہم کی، معیشت کو بہتر بنایا۔ آج بھی وہ نہیں کہہ سکتے، اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نیوٹرل کی بات، جس طرح اس نے اس کا ترجمہ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے۔ فوج جب نیوٹرل ہو گیا تو اس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ جب تک وہ سہارا دے رہی تھی تو اس وقت تک فوج میں یا ادارے ٹھیک تھے۔ اب اداروں نے کہا کہ بھئی تسی جانو تو ساڈا رب جانے، تو اس پر جناب علی اس کی پوزیشن جو ہے ویک ہو گئی، کیونکہ وہ تو ہوا میں کھڑے تھے اور پارلیمنٹ میں بھی اس کی اکثریت نہیں رہی تھی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ آئینی اور قانونی راستے سے ہٹ گیا ہے، تو برداشت کرے، الیکشن کی تیاری کرے۔ اچھا سر، الیکشن کی بات آپ نے کی، اس وقت ملک کے اندر ایک کیا سرائیاں جاری ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو ہماری رائے تو یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہو اس کو ہونا چاہیے۔ باقی فوج ہے، ادارہ ہے، حکومت، وزیر اعظم سمجھتے ہیں سب چیزوں کو۔ سر، پی ڈی ایم جو کہ ایک اتحاد کیا گیا مہنگائی کے خلاف، اب بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈالر دن بدن اوپر جا رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، آٹے کی قلت پیدا ہو رہی ہے، تو اس سب کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس پر ہمارے ماہرین لگے ہوئے ہیں، پوری ٹیم ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کی قیادت میں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ معیشت کو ایک صحیح سمت دے کے، انتخابی اصلاحات کر کے اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کثیر الجماعتی ایک حکومت ہے، تو الیکشن میں ممکن ہے کہ کچھ ایسی جماعتیں سامنے آئیں جو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، تو ایک صحیح حکومت اور 5 سالہ جب ٹائم ان کو ملے گا تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے وہ معیشت پہ توجہ دیں، اور اس کے بعد امن امان کی صورتحال جو خراب ہے اس وقت۔ سر، یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد کیا گیا تھا وہ کس حد تک برقرار رہ سکتا ہے؟ پی ڈی ایم تو ایک تحریک ہے جی، پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ انتخابات ہم بلدیات میں بھی ہر ایک اپنے پلیٹ فارم پہ لڑ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں، ابھی بلوچستان میں کہیں کہیں ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو آنے والے انتخابات میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے صوبائی سطح پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، لیکن ابھی ایسا سوچ یا اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے کہ ملکی سطح پہ کوئی اس طرح کا اتحاد ہو۔ سر، چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ جو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ عدم اعتماد اگر ہم لے آتے ہیں تو ان کو کہہ رہے تھے، ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ہم نے عدم اعتماد واپس نہ لی گئی تو مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ کیا آپ کو بھی اور آپ کی پارٹی کو بھی اس طرح کی کوئی بات؟ دیکھیں، ہم تو جن سختیوں سے، مشکلات سے گزرے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اب ان باتوں کا اس وقت نہیں ہے کہ ہم وہ ساری باتیں میڈیا میں یا کسی کے سامنے رکھیں۔ وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ جہاں تک دھمکیوں کی بات ہے تو یہ تو روز دھمکیاں دیتے ہیں۔ جب وزیر اعظم تھے جناب عمران خان صاحب تو وہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب میرے نشانے پر ہے، تو فلاں میرے نشانے پر ہے، تو فلاں کو میں جیل میں ڈال دوں گا، تو اے سی بند کر دوں گا، تو یہ ساری باتیں تو وہ کرتے رہے۔ تو اب وہ اللہ کرے کہ وہ ان کی ایسی باری آئے کہ جس کمرے میں وہ رہتا ہو اس میں اے سی نہ ہو۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے بھی جلسے کیے جا رہے ہیں، اپوزیشن میں جو تحریک انصاف ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی تک جلسوں کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا؟
ہمارا ایک بہت بڑا عظیم الشان فقید المثال جلسہ 19 مئی کو کراچی میں ہونے جا رہا ہے، اور 21 مئی کو جو ہے وہ پشاور میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جلسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے نہیں کہ چونکہ اپوزیشن جلسے کر رہی تو ہم اس حوالے سے، ہمارے جلسے ماضی میں بھی ہوتے رہے، 15 ملین مارچ کیے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی 15-20 جلسے ہم نے کیے، بڑے بڑے جلسے۔ تو ہمارے یہ روٹین کے جلسے ہیں، اور اسے ہم انتخابات کی تیاری بھی آپ سمجھ لیں کر رہے ہیں، کیونکہ انتخابات بھی سر پر ہیں۔ سر یہاں پر ایک پی ڈی ایم کے حوالے سے آتے ہیں، جو اتحاد کیا گیا تھا اس میں مختلف جماعتوں کو عہدوں کی پیشکش کی گئی تھی، جیسے ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ جو ہے آفر کی گئی تھی، اس طریقے سے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو عہدوں کی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ بھی بعض گشت سنائی دے رہی تھی کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا جائے گا۔ اس میں کتنی حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کی قیادت نے اکثر و بیشتر یہ سارے فیصلے کیے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ابھی پی ڈی ایم کی قیادت نے نہیں کیے ہیں، مثلاً صدارت کی بات۔ تو صدارت کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے جماعت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے۔ اب اس حوالے سے باقی جماعتوں سے بھی ہمارے رابطے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ حتمی فیصلہ تو پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا، کسی کو اگر جیتنا ہے تو پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متفقہ طور پر ایک فیصلہ ہونا ہوگا۔ سر یہ جو لندن کے اندر ہنگامی اجلاس کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، کیا آپ سے بھی مشاورت کی گئی تھی؟ نہیں، وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ اپنا پارٹی اجلاس تھا، ظاہر ہے کہ عرصہ ہوا شاید ان کا اس قسم کا اجلاس نہیں ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی مشاورت میں شریک کرنا چاہتے تھے، تو میاں صاحب تو یہاں نہیں آ سکتے تو وہیں چلے گئے۔ تو یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ہم کوئی نہ تبصرہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے۔ سر اپنے سیاسی حریف کے اوپر جو اس وقت بڑی بات ہے کہ عمران خان اور فرح گوگی کی جو کرپشن ہے، جو اس وقت اکثر میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا آپ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ جو فرح نے کرپشن کی ہے؟ دیکھیے، دروازہ کھٹکھٹانے والے بہت ہیں، ہم کسی کا پیچھا اس طرح نہیں کرتے۔ سیاسی طور پر ان کی موت آ گئی ہے، یہ مر گئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے جو لوگ مرتے ہیں ان کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ ہم نے کبھی ان کو گالی نہیں دی، کوئی فحش بات نہیں کی، وہ ابھی بھی بک رہا ہوتا ہے عمران۔ تو ٹھیک ہے، باقی بہت ساری پارٹیاں ہیں، ابھی تو دروازے کھلے ہیں، کھلیں گے۔ ان کے جو کرپشن ہے، انہوں نے تو 50-60 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سر آپ کی پارٹی کی طرف سے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا گیا تھا، کب تک الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا تو بنیادی موقف یہی تھا کہ جس دن یہ 2018 25 جولائی کو انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا تھا، اسی دن سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان انتخابات کو مسترد کیا، اور پہلا رد عمل انہوں نے دیا۔ اس کے بعد پھر اس وقت جو اپوزیشن میں جماعتیں بنی، ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کو مسترد کیا کہ یہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے۔ تو ہم تو روز اول سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات ہونی چاہیے، انتخابات صاف شفاف انتخابات ہونی چاہیے، اور ہمارا اب بھی موقف یہی ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک اتحاد میں شامل ہیں، تو جو بھی ہوگا اتحاد کی مشاورت سے متفقہ طور پر طے ہوگا کہ انتخابات 6 مہینے میں کرنا ہے، سال میں کرنا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بننا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ انتخابی اصلاحات ہے، تاکہ صاف شفاف الیکشن ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو موقع ہمیں ملا ہے، اس میں معیشت کی سمت کو درست کرنا ہے، تاکہ اگلی حکومت کو کوئی زیادہ مشکلات نہ۔ اچھا سر، یہ ای وی ایم کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے؟
ہماری نظر میں یہ دھاندلی کا بڑا آسان طریقہ ہے جس مشین کا آپ بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہے، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ایک تو جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کے گرین کارڈ ان کے پاس ہے، وہاں کی ایک قومیت ان کے پاس ہے، اور ایک یہاں پاکستان میں بھی نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو اوورسیز ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، وہ کس طرح ہم سمجھیں کہ وہ صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن ہوا وہاں، اور اس کے یہ نتائج ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے یہاں ہمارے ہاں جو ریزرو سیٹیں ہیں جو جسے خواتین کے لیے ہے یا کوئی بھی ہے، تو اگر کہیں گنجائش نکل سکتی ہے یا اس پر قوم اور سیاسی جماعتیں اتفاق کریں تو پھر یہ ایک ممکن راستہ ہے کہ 2 4 6 8 باہر کے نمائندے ہوں، لیکن پھر جس پارٹی کو جتنا ووٹ پاکستان میں ملتا ہے اسی حساب سے ان کی نامزدگی ہو۔ سر اس وقت زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ سیاست میں جو ہے مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اگر اس نعرے سے کوئی انکار کرتا ہے تو پھر ہمیں بتائے۔ پاکستان ایک اسلامی تحریک کے نتیجے میں بنا، اور اس تحریک کو اب وہ بالکل بھی بھلا دیا ہے ہمارے لوگوں نے۔ ختم نبوت مسلمانوں کا ایمان ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا ناموس اور ان کا تقدس یہ ہم مسلمانوں کا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ان کا تحفظ کرے۔ تو اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مذہب کاٹ۔ بھائی مذہب کو چھیڑتے کیوں ہو؟ پھر مت چھیڑو نا۔ اور مذہب کے لیے جب یہ بنا ہے ریاست تو پھر آپ مذہب کو نافذ کریں۔ اور آپ کا جو آئین ہے، آئین آپ کا مذہبی ہے، آپ کے آئین کا آغاز ہوتا ہے اس سے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کی جائے گی۔ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ قرآن و سنت کے منافی کوئی قوانین ہے آئین میں تو ان کو بھی ختم کیا جائے گا، اور 7 سال کی مہلت دی گئی تھی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں جن کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، ختم نبوت کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، تو جب ایسے لوگ آئیں گے تو پھر یہی آئین کا حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سر ملک کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے اور 2 حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے، تو ملک کی سلامتی کے لیے کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے اپنی کو؟ دیکھیے، ملک محفوظ اس وقت ہو سکتا ہے جو آئین کی پاسداری ہو اور آئین پر مکمل عمل درآمد ہو، اور ریاست پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد پر ریاست کو گامزن کیا جائے۔ دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اسلام کا نام لیا، اسلام کے نام پہ پاکستان بنا، 73 سال میں یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا، نہیں صحیح معنوں میں یہاں جمہوریت نافذ ہوئی۔ تو جمہوریت بھی یہاں اگر آپ کہتے ناکام ہے، اسلامی نظام بھی ناکام ہے، تو پھر آپ کے پاس وہ کون سا دلچسپ نعرہ ہے؟ جو پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے جس میں 7 8 10 قومیں رہتی ہیں، ہر ایک کا اپنا مینیفیسٹو ہے، پھر تم کیسے مطلب پاکستانی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ یا ایک نعرے پہ جمع کر سکتے ہو؟ یا پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ نعرہ ہے اور اس پر قوم نے متفق ہونا ہے۔ یہاں بلوچ بھی ہے، پشتون بھی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، ہند کو ہے، اور بہت ساری قومیں ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے قومی نعرے لگاتے ہیں۔ جب آپ نے اس نعرے سے انحراف کیا، غداری کی، تو پھر یہ ہماری مجبوری ہے کہ پھر ہم اپنے قومی نعرے لگائیں۔ تو جب قومی نعرے لگیں گے یا مذہب پر عمل نہیں ہوگا صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر مذہبی نعرے لگائیں گے۔
تو پھر یہ انتشار تو پھیلتا جائے گا، پھیلتا رہے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، اور جو آئین ہے ہمارا، جو متفقہ آئین ہے، اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ کہ آج کی ڈسکشن آپ نے دیکھی جن کے اندر تفصیلی جائزہ لیا گیا اس وقت ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو نعرے بلند کیے جا رہے ہیں فوج کے حوالے سے۔ آج کے لیے اتنے ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔